بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایک تو وہ ہے جنہوں نے توبہ کر لی، ایک دوسرا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے زیادہ ہوتے رہے، کفر میں زیادہ ہوتے رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کب توبہ کر رہا ہے؟ جب پکڑا جائے۔ پہلے چھکے لگا رہا تھا، کھل کے کھیل رہا تھا، اب گرفت میں آ گیا ہے، اب کہتا ہے جی میں توبہ کروں۔ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ جو گرفت میں آنے سے پہلے، جیسے وہ گیا تھا، اس نے پیغام بھجوایا کہ میں پکڑا نہیں گیا تھا، خود ہی کہا کہ میں ندامت شرمندہ ہوں، میری توبہ قبول ہے، ٹھیک، تو اللہ تو کریم ہے، یہ آیات نازل ہوئی اور اس کی توبہ ہوگی۔ لیکن وہ کہ جو کفر کرے اور اس کے بعد پھر کفر میں بڑھتے جائیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور مراد کیا، کب قبول نہیں ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ ظاہر اس دنیا میں، کہ جب وہ مجرم گرفت میں آ جاتا ہے۔ گرفت میں جب آ جائے، پھر اللہ کا جو قانون ہے اس کے بارے میں اس کو جاری کیا جائے گا، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ، یعنی جن کو سیدھا راستہ ملا تھا اب راستہ گم کر دیا اور دوسری طرف چلے گئے۔ اور پھر یہ تیسرے جز کی آخری آیت، صلوات پڑھیے محمد والے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے۔ یہ جو واو ہے نا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں واو حالیہ، حالت بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ ماتوا وہم کفار، اس حالت میں مرے کے کافر تھے۔ یہ جو ہے نا یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہاں بھی واو کیا ہے؟ حالیہ ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع، اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ واو ہر جگہ اور کے معنی میں نہیں آتا، کبھی قسم کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی تفسیر میں ہوتا ہے، بہت سارے واو کے معنی ہیں کہ جو اچھی طرح عربی کے مزاج سے واقف ہوتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں واو سے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگرچہ اگر زور لگایا جائے، توڑا موڑا جائے تو معنی پھر دوسروں نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ والا وہ نہیں ہے، شکل ملتی جلتی ہے نا، ایک ہی واو ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو جس کے عقیدے کے مطابق واو ہوتا ہے اسی طرح موڑ دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ اگر انصاف سے اور جو عربی زبان کا مزاج ہے اس سے دیکھا جائے تو بات پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ جھکاؤ کس طرف ہے، یہ بات کدھر جا رہی ہے۔ لیکن اور شاید اللہ نے بھی یہ امتحان لیے ہوئے کہ کون قرآن کو سیدھا کرتا ہے اور کون قرآن سے، لہذا جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے جو بات ذہن سے آئے، یعنی قرآن سے وہ چیز، وہ چمک پیدا ہو، قرآن سے وہ چیز پھوٹے، وہ صحیح ہے۔ وہ چیز کہ جو باہر سے قرآن پر ڈالی جائے اور یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات میرے ذہن میں آئی یہ اسی آیت سے آئی ہے یا نہیں، دادا حضور نے کچھ اور مجھے بتایا ہوا تھا، وہ میں اس آیت میں فٹ کر رہا ہوں، یہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی سے اس قدر سونا جس سے روئے زمین بھر جائے، یعنی زمین کتنی بڑی ہے؟ زمین ساری اندر سے سونے سے بھری ہو اور وہ بندہ اس کا مالک ہو،
اور وہ قیامت کے دن کہے یا اللہ یہ میں ساری ڈونیٹ کر رہا ہوں، یہ ساری میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، میری جان چھوڑ دیں، مطلب مجھے جہنم میں نہ ڈالیں، یہ سارا بھی فدیہ دے دے، اتنا سونا بھی اگر ہو، لن یقبل، میں نے کہا ترجمہ بتایا تھا، لن یقبل کا ابداً، ہرگز کچھ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی ہیں وہ کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، یہ ناصرین کا کیوں اللہ منع کرتا ہے؟ کہ عام طور پر دنیا میں عادت ہوتی ہے، ایسا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مدد کو آ جائے گا. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ اللہ پکڑے گا تو بھی کوئی مدد کو آ جائے گا. یہ باطل ہے. اللہ کے اذن سے جو ہونا ہے ہونا ہے، اللہ کے خلاف کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ یہودیوں کے ذہن میں چونکہ یہ عقیدے تھے کہ یوں ہو جائے گا اور اللہ مجبور ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب پر قصہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے یعقوب نے کشتی لڑی اور حضرت یعقوب نے اللہ کو گرا دیا کشتی. اور مجھے نہیں پتا، ایک کسی کتاب میں پیر کا واقعہ بیان کرے کہ فلان جو ہستی تھی، یہ بہرحال میں اس کو بیان نہیں کرتا چونکہ پتہ لگ جائے گا کون ہے، اور چونکہ وہ پھر مسئلہ جو ہے یہ نفرت والا اور وہ بنتا ہے، اس لیے نہیں کروں. کہتے ہیں جناب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیر کر رہے تھے، ہمارے پیر اللہ کے ساتھ باغ میں سیر کر رہے تھے تو اللہ گرنے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا. آپ اندازہ لگائیں، جب بھی انسان اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا نا، یہ بیماری اس کو تباہ کر دیتی. اللہ کے مقابلے پر لانے والی بیماری جو ہے بندے کو تباہ کر دیتی ہے. پست ترین نظریات اس کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کا موحد وہ ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے پھر کچھ نہیں، اور پھر وہ خدا سے پھر وہ نیچے کی طرف آتا ہے بِإِذْنِ اللہ، اور اللہ کی قدرت، اور اس کے بعد اس کی توحید کے بعد وہ پھر نیچے کی طرف آتا ہے. اور یہی رسول اللہ مولا الموحدین، توحید پرستوں کے مولا، امام المتقین، یہ سارے القاب کہاں سے ہیں؟ یہ صفات. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فما لہم من ناصرین، اور یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر پھنس جائیں تو ہیلپ آ جاتی ہے. ادھر اللہ کے سامنے کوئی ان کے مددگار نہیں ہوں گے، اور نہ ان کے کوئی مدد کرنے والے ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.